یہ جو پورا معاملہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے، ہوگی نہیں ہوگی، اس میں کنفیوژن کس سائڈ پر ہے؟ پیش نہ ہونے والوں کی طرف سے کنفیوژن ہے یا گرفتار کرنے والوں کی طرف سے کنفیوژن ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب پیش ہوں یا نہ پیش ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے سہولت کاری جو ہے وہ موجود ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپیلنٹ کورٹ جو ہے وہ لوور جوڈیشری کی جورسڈکشن میں جائے اور وہاں پر انڈر ٹرائل ایشوز کو وہ اپنے پاس لے کر ان کی ڈیٹ بھی مقرر کر دے کہ اب فلاں تاریخ کو سماعت ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہے، یہ آج ہوا ہے۔ اور بہرحال ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ تو قانون اور آئین کے ماہرین بتائیں گے، کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کسی لوور کورٹ کے مقدمے کی تاریخ مقرر کر سکتی ہے، یا کیا وہ انڈر ٹرائل مقدمے کے بارے میں جس کا فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکا ہے اس کے بارے میں یا اس کے میرٹ کے بارے میں بیٹھ کر یہاں ایک کیس میں ہوا تھا، وہ اب بھی دنیا بھر میں مشہور ہے کہ اس لوور کورٹ کا وہ جو سطح تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو پر جو مقدمہ بنا تھا اس کے اندر لوور کورٹ کا ایشو ختم کر دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹ مولوی مشتاق حسین نے وہ کیس اپنے پاس بلوا لیا تھا اور اپنے پاس اس ٹرائل کو چلوایا تھا، اور بھٹو صاحب کے ایک جملہ کہنے پر کہ میری بیگم پر لاٹھیاں برسائی گئی ہیں، ان کا خون بہا ہے، مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اتنی بات کہنے پر مشتاق حسین نے کہا کہ نہیں، ابھی یہاں پر آج ہی یہاں کٹہرا بنے گا اور بھٹو صاحب کو اس کٹہرے میں جا کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیوں یہ عدالت کی کارروائی کے دوران انہوں نے یہ بات کی ہے، کیوں اپنی بیگم کی خیریت پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہوا تھا، اور یہاں یہ صورت ہے کہ وہ پیش نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم ڈیٹ ہم مقرر کر دیتے ہیں، فلاں تاریخ کو آپ چلے جائیں۔ یعنی اب وارنٹ موجود ہیں، ایک کورٹ نے وارنٹ جاری کیے ہیں، تو ان کے جو ہیں وہ وارنٹ تو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ اب 13 تاریخ کو وہاں پیش ہو جائیں اور 13 تاریخ کی ڈیٹ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ یعنی لغاری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کا بھی موقف یہی ہے کہ ان کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے یا وہ جو گروپ ہے وہ ایکٹیو ہے، تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ہے ایکٹیو ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، لوکل ہماری ریجنل علاقائی یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے، جس کی جو بھی حیت ترتیبی ہے، ان کے ہاں لاڈلا اب بھی لاڈلا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے یا پھر نہیں، اور ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، ہونے چاہیے بھی یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے۔ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے کے ایک شرط ہے جس کو سپریم کورٹ نے شاید پیش نظر نہیں رکھا، کہ کچھ ایک لازمی شرط یہ ہوتی ہے کہ نئی انتخابی فہرستیں بنتی ہیں اور نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، تو نئی حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوئی ہیں اور نئی انتخابی فہرستیں بھی نہیں بنی ہیں، اور ہم جا رہے ہیں جنرل الیکشن کی طرف، اور خاص طور پر 2 صوبوں میں تو انتخابات ہونے ہیں اور ہونے چاہیے، تو اس میں کوئی لیت و لال نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت نہیں چاہ رہی ہے، الیکشن کمیشن نہیں چاہ رہا ہے، کوئی اور نہیں چاہ رہا ہے، الف بے کوئی نہیں چاہ رہا ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بات کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ کون سی ایسی قوت ہے جو الیکشن نہیں چاہتی ہے۔ یہ وفاقی وزیر بھی یہ کہے کہ جی پتہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس سے اپنی لا علمی کا اظہار کریں، لیکن تاریخ آ جانے کے بعد بھی تو کسی کو نہیں پتا ہے، تو یہ ابہام کس وجہ سے ہے اور ابہام کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ اچھا، اگر یہ ریاست ہے تو ریاست کا تو ایک قانون ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے۔ اچھا، جب چیزیں ادارے اپنے حدود میں نہیں رہتے ہیں، جب اپنے دائرہ کار سے نکل کر دوسرے کے دائرہ کار میں چلے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا جو ادارہ ہے اگر اس کو ایک جماعت کہہ دیتی ہے کہ میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں اور وہ وہاں نہیں بیٹھتی ہے، اور 1 سال پہلے ہی اب ہم اپریل کی طرف جا رہے ہیں، اپریل سے ایک جماعت نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور یہ افسوسناک تھا۔ انہیں ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھے، جمہوری روایات قائم کرنی چاہیے تھی۔ یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ہاؤس سے یہ کہہ کر ریزائن کر کے چلے گئے
کہ جی ہم نہیں ہیں اس کا حصہ، اور پھر جب تک ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوئے بالکل بالکل نذیر لغاری صاحب، میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے کہ بیٹھنا چاہیے تھا، اس کی وقت میں اضافہ کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ کسی پر آپ پابندی لگا دیں، کیمرہ اٹھے اس کو بند کر دیں. یہ طور طریقے تو ہم پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھتے رہے ہیں. نہیں یہ پہلا نہیں ہے. دیکھیں پروا، ہم یہ بھگت چکے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. الطاف حسین پر پابندی ہے کورٹ کی طرف سے کہ وہ بات نہیں کر سکتے، ان کی شکل نہیں دکھائی جا سکتی ہے، کہ کوئی چینل نہیں دکھا سکتا ہے. اور یہ پابندی آپ نے کسی سزا کے بعد نہیں دی ہے. اگر سزا دی ہوتی ہے آپ نے، ہم کہتے جناب آپ نے سزا دے دی اور اس کے بعد آپ نے پابندی لگا دی. اسی طرح سے عمران خان پر پابندی لگائی جاتی ہے. اسی طرح سے ہم نے 5 سال تک اخبارات کے کاپیاں اٹھا کر سینٹر آفیسر کے پاس جاتے تھے اور وہ چیک کرتے تھے کہ اس کو چھپنا چاہیے نہیں چھپنا چاہیے. نوجوان نے پستول کو چوما اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص پر گولی چلا دی. بھئی یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ چوما نکال دو، یہ نہیں چلے گا. اور یہ اس طرح کی ہم نے سینسرشپ کو 5 سال تک جنرل ضیاء کے دور میں بھگتا ہے، اور اب بھی سینسرشپ موجود ہے. عمران خان کے دور میں بھی موجود تھی. عمران خان میں 70 کو گرفتار کیا گیا اور ان کے گھر پر جا کر چڑھائی کی گئی. الطاف حسین صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ مطیع اللہ کو باقاعدہ ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو لاپتہ رکھا گیا اور ابصار عالم پر گولی چلائی گئی. تو یہ بھی ان کے دور میں ہوتا رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے دور میں، اب بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سیاسی آزادیاں حاصل ہونا چاہیے.